बैक जनाब, हम हक महर के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और जनाब अब बात करेंगे हम जहेज़ की, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिंक कर रही थी, जिसमें निकाह है, डिवोर्स है, हक महर है और उसके बाद जहेज़ है। हमारे यहाँ आजकल जब शादियाँ होती, बहुत एक्सपेंसिव शादियाँ होती, एक बच्ची की शादी पे, एक बच्चे की शादी पे इतनी ज़्यादा अमाउंट खर्च होती है कि जो नॉर्मल लोग हैं, निचला तबका है, वो परेशान हो जाते हैं। शायद उनके ख़ानदान की सब बच्चियों की शादियाँ उन्हीं पैसों में हो जाए। अगर जहेज़ की बात की जाए तो जब तक खामद के घर का एक एक पोर्शन भर नहीं जाता फर्नीचर से, तब तक लगता है कि शायद बच्ची के घर से कोई फर्नीचर ही नहीं आया, तो उन्होंने क्या खिदमत की और क्या जहेज दिया है। और इस चीज को इस तरह से बना दिया हुआ है कि ये फर्ज है, लड़की पे फर्ज है जहेज अपने साथ लेके आना। हालांकि सिर्फ एक रस्म है, रिवाज है, जो कि बड़े ज्यादा खानदान के लिए उनको बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स अक्सर कर्जा लेके बच्ची का जहेज जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। हालांकि ये उस तरह से भी नहीं है कि यू हैव टू गिव इट, कंपल्शन भी नहीं है। और क्यों ज्यादा इतना माशरे में प्रिवेल कर गया हुआ है, क्यों हमने इसको एक अपना फरीजा बना लिया हुआ है, और डिमांड करना क्यों हमने इसको अपना एक हक बना लिया हुआ है, इस वाले से बात कर रहे होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, जनाब अलामा साहब भी मौजूद है, मुफ्ती साहब भी मौजूद है। मैं अलामा साहब से दरख्वास्त करूंगी, आप ही से हम इस बात का शुरू करेंगे आगाज। जी, जहेज के हवाले से पहले भी इसमें हमने कमेंट किया कि जहेज डिमांड नहीं किया जा सकता। इस पे बाकायदा जिस तरह पिछले कुछ अरसा से हमारे शादियों के खाने पे पाबंदियां हैं कि आप 1 डिश से ज्यादा दे नहीं सकते। इस तरह टाइमिंग की है कि आप 10 बजे से ज्यादा किसी हाल में बैठ नहीं सकते। तो इसी तरह की एक मैं समझता हूं कि ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि आप जो जहेज के नाम पे दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। उसकी जो है आप उसको, उसकी वजह ये नहीं है कि आप एक शख्स दे सकता है, लेकिन आप उसको अगर देना चाह रहे हैं तो शादी के मौके पे ना दिया जाए, ताकि इस चीज को कंडेम किया जाए कि ये शादी का निकाह का हिस्सा है। उसको अगर वालिदैन अपने बच्चों की आसूदगी के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर तहाइफ देना चाह रहे हैं तो उस पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वो इस मौके पे ना दिए जाएं ताकि वो जो महरूमियां पैदा ना हो कि ये शायद ये शादियों का हिस्सा है, वो उसके महीना 2-4 बाद भी दे सकते हैं। ये इससे मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उस पर ना तो डिमांड किया जा सकता है और ना उसको वालिदैन के देने पे पाबंदी लगाई जा सकती है। ठीक है। उसकी वजह ये कि बाज़ औक़ात नई जिंदगी जब शुरू होती है तो नई जिंदगी के आगाज के लिए बच्चों को वालिदैन की मदद की जरूरत होती है। उसमें लड़के वालों को भी चाहिए कि वो भी अपने बेटे को, बजाय इसके कि वो कहें जी 1000 बंदे नु साथ के वलीमा करना है तो लखां रुपये वलीमे ते ला देने, उस बाद बंदे को खुआन जो कोई कुछ नहीं हुंदा, वो जो है वो अपने फिर कहता है जी अब मैं क्या करूं। भाई जो पैसे तुम लगा रहे हो इस तरह फजूल खर्चियों पे, हजार बंदे का खाना पक रहा है, मेहंदियां हो रही हैं, वो पैसे आप बेटे को देना, ले बेटा ये पैसे पकड़ो, इससे मेहनत करो, अपनी बीवी को खिलाओ। ये भी किया जाए। उधर से अगर वो बच्ची वाले जो हैं वो इतने अल्लाह पाक ने उनको अता किया है तो वो भी अपने जो है वो बेटी को दे सकते हैं, लेकिन वो जहेज देने के बाद ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो जो लड़का है उसके मलकियत है, वो फिर भी लड़की की मलकियत ही रहेगा। उसमें लड़के का कोई मलकियत का हक जो एस्टेब्लिश नहीं होगा, वो लड़की का है, उसके वालिदैन उसको तोहफा दिया है और वो तोहफा जब चाहें दे सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इधर से डिमांड और उसको शादी का, निकाह का हिस्सा समझ लिया जाता है। मैं ये समझता हूं कि अगर इसको ताखीर के साथ देने का पाबंद बना दिया जाए कि ताकि मुआशरे के अंदर ये रस्म खत्म हो जाए कि शायद शादी के वक्त जो है इसको देना ही लाजम है, वरना नाक नहीं रहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो वो नाक कट जाना चाहिए जो बेटियों की महरूमियों का सबब बने। उस नाक की कोई जरूरत नहीं है। तो उस पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जो है ना वो ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि आप शादी के मौका पे कोई ट्रक, कोई सामान नहीं दे सकते। मर्द जो है वो उसके जिम्मे है, वो घर में पहले बेटी वाले जाएं, जहां देखते हैं लड़का किवें दा, शक्ल किवें दी, काम की करता है, वो ये भी देखे हमारी बेटी रहेगी किस कमरे में। वो बेटे से पूछे बेटा तेरे को है जगह है रखने के लिए। अगर वो फिर देखें कि ठीक है वो एक बेड हो, वो कारपेट हो, वो नीचे चाहे लेट जाएं, वहां बैठने के लिए जगह हो, तो अगर वो इस बात पे राजी हैं तो वो निकाह कर लें। लेकिन ये नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं है तो ट्रक कोई जान तो उठी रहने। ये मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है। इसको हमें बेहतर अंदाज में जो है ना मुआशरे के अंदर पैगाम देना चाहिए, मसाजिद से भी, टेलीविजन से भी, और रियासत को अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि हमारी असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है।
ریاست کو چاہیے کہ ذاتی اور خاندانی معاملات پہ ایسے معاملہ ایسی قانون سازی ہو جانی چاہیے جو ہمارے آنے والی نسلوں کی آسودگی اور ان کے جو ہے وہ زندگی کی آسانی کا سبب بنے. ٹھیک ہے, مفتی امجد سے بھی پوچھنا چاہیں گے, ہمارے ہاں یہ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے جب بھی کوئی بات جہیز تو ایک لعنت ہے, اس کے باوجود بھی معاشرے میں یہ لعنت اس قدر پھیل رہی ہے کہ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, حق مہر جو ہے یہ سنت ہے اور جہیز جو ہے یہ ایک لعنت ہے, یعنی مروجہ جہیز کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, یعنی لمبی فہرستیں جو ہے وہ تھما دی جاتی ہیں اور جو عورت کے والدین ہوتے ہیں ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ فہرست ہے, اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں, یہ ہماری چیزیں ہیں, اگر پورا کرتے ہیں تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں, وگرنہ جو ہے لڑکیوں کی ایک لائن ہے جو ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. جی, کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, یعنی بعض اوقات جو ہے لوگ مجبورتاً, بعض لوگ ضرورتاً, اور بعض مرتبہ جو ہے لوگ وہ دکھاوے کی نیت سے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں جہیز کا سامان. بالکل جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ جو محروم طبقہ ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. وہ جو بیٹی ہے اس کا باپ پھر قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے, تو اس میں آسانی پیدا کرنا چاہیے. اور ایک مرد کی غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مال پر نظر نہ رکھے, یعنی باپ نے اپنا سب کچھ جو اس کی سب سے قیمتی چیز تھی, جو اس کے جگر کا ٹکڑا تھا, وہ تمہیں دے دیا اور تمہیں کیا چاہیے, اپنے گھر کا چاند دے دیا ہے, تمہارے حوالے کر دیا, اپنے گھر کے صحن میں کھلنے والا پھول تمہارے حوالے کر دیا, تمہیں اور کیا چاہیے. اور پھر مردوں کو کفیل ہونا چاہیے, یہ ذمہ داری اس کی ہے, یعنی وہ کما کر جو ہے اپنی بیوی کی زندگی میں جو ہے وہ خوشیوں کی بہار لائے گا. القاسب حبیب اللہ, آپ سے نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بہترین دوست ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر لاتا ہے. تو آپ کما کر جو ہے لائیے, آپ اپنے ساس اور سسر کی نظر میں بھی محمود اور مقبول ہو جائیے, آپ معاشرے کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائیں گے. یہ جو دلہا بنتے ہیں نا, ادھار کا دلہا یا ادھار شوہر, یہ اس حیثیت سے اپنے آپ کو نا پیش کیا کرے. جی, یہ جو مال آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ اسے مال غنیمت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ خدارہ بند کر دیں. شوہر نہیں مفتی صاحب, پورے گھر والے, ساس بھی انتظار کری ہوتی ہے, رشتے اس طرح اور باقی سے نندے بھی انتظار کری ہوتی ہے کہ سامان آئے گا اور پھر وہ سب بھی استعمال کر رہے ہوں گے, تو سب اس پہ دیکھ نظر رکھے ہوئے. بالکل اسی طرح دیکھیے, یہ مردوں کی جو غیرت ہے اس کے خلاف ہے. مردوں کو یعنی اس رسم کو غیرت کا مسئلہ بنانا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ ذمہ داری مجھے دی ہے تو میں اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہوں, آگے بڑھ کر جو ہے. اور مرد کا جو ہے وہ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کاسا اور کشکول کی طرح ہاتھ بنا کر وہ مانگتا پھرے اور اس کی ساری فیملی مانگتی پھرے, بلکہ مرد کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہاتھ یوں ہو, دینے والا ہاتھ, وہ کما کر اپنی بیوی کو دے رہا ہو, وہ کما کر اپنے بچوں کو دے رہا ہو. تو اسی لیے مرد کو جو ہے قوام کہا گیا ہے, اسی لیے مرد کے لیے کہا ہے کہ للرجال علیہن درجہ, کہ اس کا ایک درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ کیوں زیادہ ہے کہ بھئی وہ کما کر جو ہے دیتا ہے. تو اس معاملے میں بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. ہماری خواتین جو بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جہیز نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے جو بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں, اور اگر کم دیا جائے تو وہ الگ سے تانے ملتے ہیں, اور اگر بالکل نہ دیا جائے تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, بعض اوقات تشدد کی نوبت آ جاتی ہے, بلکہ بعض اوقات خدا نہ خواستہ اس کو مار ہی دیا جاتا ہے. اور یہ چولہا پھٹنے کا جو واقعہ یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, اور یہ ایسا سمجھدار چولہا آپ دیکھیں کہ ہمیشہ خواتین پر ہی پھٹتا ہے, مردوں میں نہیں پھٹتا, یعنی اسی پر پھٹتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اصل میں جو نکاح کا معاملہ ہے اس کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے, یعنی نکاح کو عام کرنا چاہیے, بدکاری کو جو ہے مشکل بنا دیں آپ. اس طرح کے معاملات کو دین میں دیکھیں بہت آسانی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو نکاح کے معاملات ہیں, شادی کے معاملات ہیں, اس کو دین نے جتنا آسان کیا ہے ہم نے اتنا ہی مشکل اس کو بنا دیا. یعنی یہ جو خاص طور پہ یہ جو دو معاملات ہیں, نکاح کے معاملات اور کسی کا انتقال ہو جائے یہ معاملہ, اس کو دین نے جتنا آسان کیا ہم نے اتنا ہی اس کو مشکل بنا دیا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ نکاح کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی نکاح سادگی کے ساتھ کریں, یعنی سادگی کے ساتھ آپ کریں. آپ مسجد میں نکاح کریں. مسجد میں نکاح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ بوجھ کم ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ نکاح بہترین نکاح ہے کہ جس میں بوجھ کم ہوتا ہے. دیکھیے, نہ تو آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قابل عزت ہیں, نہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اس سے زیادہ لاڈلی ہیں. جب ان کا نکاح اتنی سادگی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر آپ کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے. تو نکاح کو
سادگی کے ساتھ شادی کے معاملات سادگی کے ساتھ کرنے چاہیے اور اس طرح کی جو روش ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے میں نے خود سوال بھی کیا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے, تو کیا یہ جملہ استعمال کرنا ٹھیک ہے جہیز کے لیے؟ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا یا ہو جانا. ٹھیک ہے, تو اگر تو وہ جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے لالچ کے طور پہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں تو یہ قابل لعنت ہے. یہ اللہ کی رضا وہ حاصل نہیں ہوتی ہے, اس میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اس صورت میں یقیناً یہ عمل قابل ڈیمانڈ قابل لعنت ہے. لیکن اگر والدین اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کچھ تحائف کی صورت میں دیتے ہیں تو تحائف بھی رحمت ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بعض کا چیزیں کچھ ایسی زبانیں زدعام ہو جاتی ہیں جن ہمارے ان کی سینس کا بعض کا پتہ نہیں چلتا. تو مطلقاً یہ اس میں کوئی جرم نہیں آتا, کیونکہ جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا جہیز لعنت ہے تو وہ اسی سینس میں یقیناً کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی لڑکے والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں یہ بڑی شرمناک ہیں اور اس میں غیرت کا تقاضا, غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں یقیناً یہ لعنت ہی ہے. اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت نہیں, اللہ کی برکتیں اس میں نہیں ہوتی ہیں. تو وہ لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ ادھر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے لیکن والدین اپنی بیٹی کو تحائف دینا چاہ رہے ہیں تو یہ رحمت ہے. تو اس لیے ہمیں اس سینس میں اگر کہا جائے تو درست ہے, اس سینس میں کہا جائے یا پھر ضرورت کی صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت کی چیزیں دیکھیں نا. عرب کے جو کلچر تھا اس میں بھی جو کہتے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ کو جو جہیز دیا گیا وہ مصلی تھا, وہ چادر تھی, یا وہ جہیز نہیں تھا, کیونکہ عرب میں تو کبھی جہیز کا تصور ہی نہیں آیا. وہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی کچھ چیزیں سمجھی, کیونکہ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا علی بھی مولا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی میرے نبی کے گھر میں ہی رہتے تھے. تو نبی نے وہ بیٹی کو بھی دیا اور بیٹے کو بھی دیا, وہ بھائی بھی تھے اور بیٹے بھی تھے. بالکل ایسے, اس لیے وہ اس کو اب جہیز نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر دے دیا جائے تو اس میں وہ تحائف کی ایک صورت ضرور تھی, جو ان کی ضرورت کے وقت جو ضروری چیزیں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کر دی. اور دوسری طرف حق مہر کا حضرت علی سے جب کہا علی تمہارے پاس کچھ ہے دینے کو میری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ کے لیے, تو مولا علی کا یار سو میرے پاس تو ہے ہی کیوں نہیں, فرمایا زرہ بیچ دے. تو زرہ کو بیچ کے حق میں اتنا ضروری ہے, حالانکہ زرہ جہاد کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن حق مہر کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ زرہ بیچ دو. تو جہیز جو ہے تحائف کی صورت میں والدین دیں تو یہ رحمت ہے, یہ برکت ہے. لیکن اگر مرد کی طرف سے ڈیمانڈ ہو تو یہ یقیناً قابل لعنت ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا باقاعدہ طور پہ کہ آیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یا اپنی مرضی سے دیا جا رہا ہے. علامہ صاحب جیسے آپ نے میں اس میں ایک چیز جو علامہ صاحب نے بات کی نا غیرت کا تقاضا, مرد کا کیا کام ہے وہ مانگ کے کھائے, عورت میں نے پہلے کہا وہ قبلہ والد صاحب کی طرف سے بے غم, یہ عورت کا کام ہے مرد سے کہے دے. مرد کا کام نہیں کہ عورت سے کہہ دے, مرد کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے, اس کے بیوی بچوں کے لیے, والدین کے لیے. اور باقی سارے کاموں پہ مردوں کی غیرت جاگ اٹھتی ہے, یہاں اس کام پہ نہیں جاگتی وہ اس پہ. بلکہ اگر ہاں کوئی اتنا بے غیرت مرد ہے تو اس کو چاہے کہ ٹھیک ہے جی میں مانگ کے کھانا ہے, پھر بارات وہ نہ لے کے جائے, پھر لڑکی ہو سکے تم بارات لے کر میں ڈولی چڑھ جانا, پھر وہ مانگ کے کھائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہر چیز واضح طور پہ ہو جائے. اور یہ پچھلے دنوں میں بہت سے ڈیزائنرز نے علامہ صاحب ایک کیمپین بھی چلائی تھی جہیز کو لے کے, جس میں اچھا جہیز کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جو لہنگے لاکھوں کروڑوں کے ہیں نا, یہ ظلم کی انتہا ہے. یہ جو ہے نا یہ جہیز سے زیادہ بڑی لعنت ہے. اور جناب یہ جی یہ فلاں برانڈ سے بنے گا, فلاں بنے گا, بیبیاں بیچاری مر جاندیاں نہیں کر دے کہ وہ لہنگا ہی نہیں پہ پورا ہوتا. جی ہاں, مرد حضرات بھی لہنگا بھی. اور دوسری معذرت کے ساتھ پاویں تو غصہ لگے, یہ جو پارلر کا سسٹم ہے نا اتنا خرچہ گیا پورے دا نہیں جنہ بیوٹی پارلر دا, اور وہ ایسے ایسے دھوکے ہو جاتے ہیں مردوں کے ساتھ. دیکھیں سجنا سورنا عورت کا حق ہے, لیکن وہ سجنا سورنا ایسا کیا ہے کہ جناب وہ 2 کلو جو ہے نا وہ پاؤڈر بندے کے اندر چلا جائے. علامہ صاحب میری بات سجنا سورنا نہیں, آپ سادگی کے ساتھ, مرد بھی سادگی کے ساتھ رہے, عورت بھی سجے, مگر انج نہ سجے کہ لوکاں دے جڑے نے کرانو جڑا نا پتھر لگ جان, اتنا سجے کہ اپنے خاندان افورڈ کر سکے. مجبوری میں لوگ جو قرضہ جہیز کے لیے اٹھاتے ہیں وہ اس کے لیے بھی قرضے اٹھا رہے ہیں, اس کی بھی مذمت کریں. مجھے لگ رہا ہے جعلی حسن نہیں چاہیے, دکھتی رکھ پہ نہ ہاتھ رکھ دیا میں نے, جیسے بیوٹی نہیں چاہیے کہ وہ اندر سے جو سویرے نہ منہ دھو کے نکلتے تھے نواں بندہ نکل آتا. نہیں پھر آپ ایسا میک اپ نہیں چاہیے. اچھا علامہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ پرماننٹ میک اپ ہونا چاہیے, مطلب نیچرل بیوٹی ہونی چاہیے. الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں نا تھوڑا سج لیں,
थोड़ा समर ले। ये तो इबादत है मर्द के लिए, खामद के लिए औरत का सजना, लेकिन औरत के सजने में, और देखे ना एक वो होता है जो मर्द औरतें बनते हैं उन्होंने चोखे मेकअप की लोड़ होती है, सड़कों तो सब वेख्या होना है वो जो जिसको हम अपनी जुबान में वो क्या कहते हैं, वो खुसरो में क्या कहते हैं जी जी ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा। अब देखे ना औरत को उतने मेकअप की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो औरत बन रहे होते हैं तो उनको ज्यादा जरूरत होती है। तो जो औरतें होती हैं उनको उतना ही चाहिए। अब अलामा साहब का जोशो जज्बा बहुत ज्यादा हुआ जब हमने खवातीन पे मैं समझता हूं कि ये मार्केटिंग है, ये ब्रांड एम्बेसडर बन के आ रहे होते हैं, इसका भी इतना इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने लाखों रुपए लोगों को पार्लर्स में देते हुए देखा है। ओहो ऐसे ही मैं समझता हूं कि ये उदो वड्डा जुल्म है। और फिर एक बार तो सज के आ जाती अगो, फिर हर महीने जो मर्द नूं आंदी मैनू फिर होना ही मैं उसे पार्लर से जाना। अलामा साहब ने असल में ना दो चीजों को जो है वो मिला दिया। हुस्न जो है वो वाकईतन अल्लाह तबारक व तआला भी जमील है और युहिब्बुल जमाल, खूबसूरती को पसंद करते हैं। ये उसका हक है खातून का, अगर सजना संवरना ये मर्द भी करते हैं। लेकिन जो अलामा साहब कह रहे हैं वो कहते हैं जाली हुस्न, जिसकी तो मजम्मत हम भी करते हैं। यानी एक खातून इस तरह की है कि मेकअप के सहारे से जो है वो निकाह कर रही है तो वो तो जाली बन जाएगा काम। तो देखिए जी, तो देखिए असल में ना जहेज का जो मामला है वो ये है कि जब मर्द के वालिदैन जहेज का मुतालबा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो साहबजादा है वो इंतहाई निकम्मा किस्म का है, यानी इंतहाई निखट्टू किस्म का है, इसलिए इतने मुतालबात जो है वो किए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि खुदारा कभी भी जहेज खोर को अपनी बच्चियां ना दें। यानी ये अपने आप अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि बच्चियां आपके ऊपर बोझ नहीं है, ये बर्डन नहीं है, ये अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आती हैं। और खुदारा जितना जहेज आप उनको देते हैं वो जहेज आप अपने घर में रखें, आपकी बच्ची की सारी जिंदगी गुजर जाएगी और हंसी खुशी के साथ गुजरेगी, किसी किस्म का कोई तशद्दुद भी नहीं होगा। तो ये जो जहेज खोर और रिश्वत खोर है इन दोनों का हुक्म एक ही है, हराम खोर है, यानी हराम की कमाई कमा रहे हैं, वो भी मुतालबा करता है और ये भी मुतालबा कर रहे होते हैं और गलत किस्म के मुतालबा चल रहे होते हैं। और फिर ये जहेज की जो चीज है ये तो आती है कोई चौथे पांचवें नंबर पर, यानी पहले जो है निकाह से पहले क्या मुतालबा किया जाता है, सोना जी इतना हमें मिलना चाहिए। फिर मुतालबा किया जाता है जी ये अंगूठी और घड़ी की जो रस्म होती है इस पे जो है पैसे खर्च किए जाते हैं। फिर उसके बाद फुफ्फियों को भी देने हैं, इसी तरह उनको कपड़े दिए जाते हैं। बाराती जो है 500 1000 ये तो मामूली बात है, जब उनको कहा जाता है जी 100 ले आए तो कहते हैं ये 100 तो हमारे अपने घर वाले होंगे, तो इतना। और 10 किस्म की जो है वो डिशेज चल रही होती हैं, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त, और मीठे की जो है 10 किस्म की अकसाम चल रही होती है। और फिर कहा जाता है कि जी सुन्नत है, अल्लाह के बंदो ये सुन्नत तुम्हें इस वक्त याद आती है और मामलात में सुन्नत याद नहीं आती। तो जहेज की चीजों का नंबर तो बहुत बाद में आता है, इसका पहले आ जाता है। और फिर हमारे यहाँ जो सोसाइटी में जो 3 तरह की क्लासेस हैं, यानी लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है और एलीट क्लास है। देखिए एलीट क्लास के लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके हाथ तो दौलत की रेल पेल है, सफेद और सया के वो मालिक हैं और करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी उसका चर्चा कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लोअर क्लास है वो तो बेचारा गुर्बत को तरस दो रोटी को तरस रहा होता है गरीब, उसके लिए भी कोई इस तरह का वो नहीं। असल जो फंसता है मिडिल क्लास का, वो बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वो एलीट क्लास को देखता है तो उस तरफ जाने की कोशिश करता है और जब अपने हालात को देखता है तो नीचे जाने की कोशिश करता है। तो असल बेचारा तो मिडिल क्लास जो है वो फंसा हुआ है। तो खुदारा अपनी बच्चियों को जो है इस तरह के जहेज खोरों से जो है अपने बच्चियों को बचा लें। और वो रस्म भला क्या रस्म होगी, उसमें क्या बेहतरी और खैर होगा कि जिसमें बाप की जो है वो इज्जत बिक रही हो, जिसमें माँ की जो है वो ममता बिक रही है, उसके सोने के कंगन बिक रहे हो, वो रस्म भला क्या रस्म होगी। तो इसलिए खुदारा जो है इस तरह के मामलात से अपने आप को बचाने की कोशिश किया करें और अपनी बच्चियों को बोझ ना समझे, बर्डन ना समझे। आपको अगर अल्लाह 2 वक्त की रोटी दे रहा है तो इस बच्ची को भी दे देगा। बिल्कुल। अलामा साहब आपने नोट किया होगा हमारे यहाँ एज को लेके भी बड़ा डिस्कशन हो रही होती है कि बच्ची की अब एज इतनी हो गई, अब रिश्ता तो करना ही करना है, अब ये फर्ज अदा करना ही करना है। जब लड़के वाले आते हैं, अगर उस लड़की के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई एक्सपेंसिव चीजें हैं या उसके अलावा अगर बात की जाए जहेज अच्छा खासा उधर से आएगा, तो जो लड़के वाले होते हैं ना तो उनको फिर एज का मसला हो रहा होता है, ना उनके कलर का, ना उनकी हाइट का, ना उनकी फिजिक का। और वही भी दूसरी बच्चियां जो होती हैं जहां से पता है कि जहेज नहीं आएगा या प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे हम देखते हैं रिश्ते करना बहुत ज्यादा उन बच्चियों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। वहां पे फिर मसाइल क्या आते हैं कि इसकी हाइट कम है या इसकी हाइट बहुत ज्यादा है या इसका रंग काला है या गोरा है,
یہ مسائل بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا، پہلی بات تو ہے ایج کے حوالے سے میں ایک میسج دینا چاہوں گا. اگرچہ ہمارے یہاں پہ کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں جی، اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، اور ٹیلی ویژن پہ اشتہارات آتے ہیں جی کیریئر بیٹی بنائے گی تو پھر شادی کریں گی. وہ کیریئر بناتے بناتے اپنا فیوچر تباہ کر لیتی ہیں. یاد رکھیے گا، میرے اپنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نکاح ہے وہ جتنا بلوغت کے بعد جتنا جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے، کیونکہ اس ایج میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ اور ایڈجسٹمنٹ زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے. جب میچور تھنکنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کیونکہ وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اور پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس کی تنہائی میں یا اس کے والدین کے ساتھ. تو اب نئے بندہ اس کی بھی پرسنالٹی ڈیولپ، اور دونوں کی ڈیولپ پرسنالٹیز کا آپس میں کلیشز کا آنا زیادہ چانسز رکھتے ہیں. اور جب اب آپ بلوغت کے بعد آتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں. تو میاں بیوی کا بلوغت کے بعد جو ہے وہ نکاح میں سمجھتا ہوں جلدی کر دینا چاہیے. اس میں یہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، اگر وہ نکاح کے بعد پڑھائی بھی جاری ہو سکتی ہے، نکاح کے بعد بھی معاملات انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے چلائے جا سکتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اس کے نام پہ پراپرٹی ہوگی جی، خاتون جو ہے وہ ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بات وہی ہے کہ ایک انسان میں اور کتے میں یہی فرق ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ دینے کا نام ہے. ہم دوسروں کو، اللہ نے مرد کو دینے والا بنایا، الرجال قوامون علی النساء. اور اگر وہ لینے والا بن جائے تو اپنی حیثیت اور اپنی حیات اور اپنی فطرت کو بدلنا چاہ رہا ہے. تو جو ایسا فطرت بدلنے والا شخص ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ تو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے کہ اس کی نیچر کیا ہے. اگر اس کی نیچر لوننگ ہے، کیئرنگ ہے، اور اس کو اپنے والدین، ماں باپ اور بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ کما رہا ہے. اب ایک اس میں یہ بھی ہے، ایک شخص کما تھوڑا رہا ہے لیکن وہ جتنا کما رہا ہے اتنا اپنی بیوی بچوں پہ لگا رہا ہے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن وہ کما زیادہ رہا ہے اور دے کم رہا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے. اور اگر وہ کما کم رہا ہے اسے ڈیمانڈ کی زیادہ ہے، یہ بھی غلط بات ہے. علامہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی، لیکن ہمارے ہاں اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، آپ نے درست فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سچیوں کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ بہت سے معاملات جو بعد میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان سے ہم لوگ بچ جائیں گے. معاشری بہت سی برائیاں بعد میں جنم لے رہی ہوتی ہیں. مفتی صاحب وہیں بھی اگر بچوں کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی، 25، 27، 28 یا 29 یا 30، جو بھی وجوہات تھی، جو بھی ریزنز تھی، اس کے بعد کیوں ہم ایج کی وجہ سے رشتے نہیں کر رہے ہوتے؟ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ بیٹا جتنا بھی بڑا ہو، بچی صرف جو 23 سال کی، 22 سال کی، 21 سال کی ہو؟ ہمارا اسلام تو یہ نہیں کہتا. اصل میں ہم نے اس معاشرے کی اس طرح کی تشکیل نہیں کی ہے، اس طرح اس کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جو کلچر عرب کے ہاں پایا جاتا ہے. یعنی وہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر مطلقہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی خاتون بیوہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نکاح اتنا آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض شادیوں کا جو علم ہوتا تھا وہ اگلے دن ہو جاتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو دیکھتے تھے، چہرے کو دیکھ لیا یا ہاتھ پہ دیکھ لیا، اس پہ کسی خاص قسم کا رنگ لگا تو پوچھ لیا کہ ہاں بھئی آپ نے نکاح کیا کیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ گزشتہ کل جو ہے میں نے نکاح کر دیا. تو اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی عمر زیادہ ہو جائے، خاتون مطلقہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو نکاح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خاتون ہے، جذبات رکھتی ہے، اپنے اندر احساسات رکھتی ہے، اور دین نے جس طرح کہا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ خاتون عمر میں زیادہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے، تو اس کو تو زیادہ وہ حق رکھتی ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما جائے اور اس کے ساتھ نکاح کیا جائے. جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، مفتی امجد صاحب آپ کا. ہم نے کوشش کی ہے 3 ٹاپکس کو آج کلیئر کرنے کی، مکمل کرنے کی، اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی کریکشن کرنے کی، آپ تک اویئرنیس پہنچانے کی. بالکل ایسے مجھے لگتا ہے جہیز کی ڈیفینیشن کو نا اب ہمیں چینج کرنا چاہیے. اگر جہیز میٹیریلسٹک چیزوں کا نام ہے جس میں بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں، رادر دین دیٹ ہمیں جہیز کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے بدلنا چاہیے کہ آپ کوئی اسکل دے دیں اپنی بیٹی کو، آپ تعلیم دیں، آپ اس کی تربیت اچھی کریں، آپ کتابوں کا تحفہ دے دیں، اور بڑے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. جہیز کی مجھے لگتا ہے اب آ کے ہمیں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے. شاید تب ہم معاشرے کی باقی برائیوں کو بھی بہتر کر رہے ہوں گے. جو جہیز والے کانسیپٹ ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہوگا، اور جو ایک برڈن آ جاتا ہے فیملی پہ وہ بھی کم ہو رہا ہوگا. جناب اسی کے ساتھ مجھے اور عافیہ کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ. اللہ حافظ.